Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu Al-Arabiyah lil Mubtadi'at atau bahasa Arab untuk pemula, yang mana beberapa pekan yang lalu kita libur karena ada urusan ya, dan ada halangan, yaitu sakitnya anak kemarin, dan alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai fit. Insya Allah pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan ke-22, kita akan membahas, masih menyambung pelajaran yang lalu, yaitu masih membahas tentang tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mengingat masih ada beberapa ummahat atau akhwat yang masih belum hafal ya tasrifan tersebut. Ya, jadi insya Allah sampai 6 pertemuan ke depan kita akan masih membahas tentang fi'il madhi dan mudhari, yang itu menyebabkan kita akan sering mengulang-ulang fi'il madhi dan mudhari, yang insya Allah para ummahat dan akhwat sekalian akan semakin hafal ya tentang tasrif fi'il madhi dan mudhari. Karena itu termasuk tasrif yang sangat penting dalam belajar bahasa Arab. Begitu juga insya Allah kita akan belajar menyusun kalimat sederhana gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita mengulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Anwa'ul fi'il atau macam-macam fi'il. Fi'il sudah kita sebutkan adalah kata kerja. Itu terbagi menjadi 3. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan 3 jenis fi'il tersebut? Silahkan. Fi'il madi, Mm-mm. fi'il mudhari, Dan fi'il amr, fi'il fi'il amr. amr. Nah, baik. Coba yang lain, apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Selain Ummu Nabil. Siapa saja, silahkan. Lampau. Nah, kata kerja yang menunjukkan lampau. Baik. Kalau fi'il mudhari, Sedang atau akan dikerjakan. nah, sedang atau akan dikerjakan. Baik. Kalau fi'il amr, Perintah. perintah. Nah, jadi fi'il al-madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan lampau. Fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Dan fi'il amr yang menunjukkan perintah. Nah, untuk sementara kita belum membahas fi'il amr ya. Fi'il amr insya Allah kita bahas nanti setelah kita lancar tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari insya Allah. Baik, kita juga sudah membahas tentang yang diistilahkan dengan wazan dan mauzun. Ya, misalnya ada batu, ya batu kiloan itu yang beratnya 1 kilo. Kita ingin menimbang gula 1 kilo. Nah, batu 1 kilo ini disebut dengan wazan. Sementara gula itu mauzun. Nah, sebagaimana yang kita tahu, yang namanya wazan itu harus sama dengan mauzun. Ya, yang timbangan itu harus sesuai dengan apa yang ditimbang.
Maka begitu juga dalam masalah fi'il atau kata kerja. Misalnya fa'ala itu wazan, timbangan. Yang ditimbang misalnya adalah zahaba, telah pergi. Maka fa'ala ini disebut dengan wazan, zahaba ini disebut dengan mauzun yang ditimbang. Maka sebagaimana tadi 1 kilo, batu 1 kilo itu harus sama dengan 1 kilo gula, maka begitu juga fa'ala itu harus sama dengan zahaba. Sama dari segi apa? Pertama, jumlah hurufnya harus sama, ya. Berarti fa'ala bertiga huruf, maka zahaba juga harus 3 huruf. Yang kedua, dari segi barisnya juga harus sama. Ya, di sini semuanya fathah, fa'ala, maka zahaba juga semuanya harus fathah. Ya, nah jadi yang kita hafal itu sebenarnya adalah wazan. Nah, sementara mauzunnya itu tinggal mengikuti wazan yang telah kita hafalkan. Baik. Nah, begitu juga untuk fi'il mudhari, misalnya yaf'alu, ini adalah wazannya. Mauzunnya yazhabu. Ya, ini wazan mauzun. Coba lihat dari segi hurufnya 4, ya, sama-sama 4 huruf. Dan dari segi barisnya juga sama, fathah, kemudian sukun, fathah, dhammah. Fathah, sukun, fathah, dhammah. Ya, baik. Dan fi'il itu ditinjau dari macam-macam bentuknya. Kalau fi'il madinya ada 3, ya, fa'ala. Nah, yang mana fi'il mudhari'nya bisa 3 macam. Fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara yansuru. Jadi kita membahas tentang wazan-wazan fi'il. Ya, fa'ala bisa juga fa'ala yaf'ilu, contohnya adalah jalasa yajlisu. Kemudian fa'ala yaf'alu, contohnya adalah zahaba yazhabu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita hanya membahas di bagian yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ulu, dan sudah dikerjakan alhamdulillah PR-nya gitu ya. Berarti hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu. Bisa juga fi'il madinya timbangannya adalah fa'ila. Dan fi'il mudhari'nya ada 2. Bisa yaf'alu, contohnya alima ya'lamu. Atau fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu. Ya, menurut fa'ila. Bisa juga wazan fi'il madinya adalah fa'ula. Dan ini cuma memiliki satu fi'il mudhari, yaitu yaf'ulu. Maka keseluruhan, ya, wazan fi'il madi dan mudhari itu menjadi 6. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, atau fa'ila yaf'ilu, dan yang terakhir adalah fa'ula yaf'ulu. Ya, nanti kita akan biasakan menyebutkan wazan-wazan ini. Artinya fi'il madi dan mudhari itu tidak keluar dari 6 macam wazan ini. Ya. Baik. Yang kita bahas sudah kemarin adalah fa'ala yaf'ulu, ya. Sekarang hari ini kita membahas fa'ala yaf'ilu. Ya, contohnya fa'ala fa'ala fa'alu. Ini sama persis dengan yang kemarin. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, yang beda adalah fi'il mudhari'nya. Yang kemarin yaf'ulu sekarang diganti menjadi yaf'ilu. Misal yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Af'ilu naf'ilu. Ya, ini sering diulang-ulang saja, insya Allah hafal sendiri nanti. Nah, contoh untuk mauzunnya, ini kan wazannya ya. Berarti ini fa'ala. Ini yang kita baca tadi, ini wazannya. Sekarang mauzunnya kita contohkan adalah fa'ala yaf'ilu, misalnya jalasa yajlisu. Baik, jalasa jalasa jalasu. Jalasat jalasata jalasna. Jalasta jalastuma jalastum. Jalasti jalastuma jalastunna. Jalastu jalasna. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya berarti afwan. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Tajlisu tajlisani yajlisna. Nah, ingat ya 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 ta ta ya. Ya.
Kemudian tak seterusnya. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Baru ajlisu, najlisu. Nanti insya Allah diulang-ulang terus. Ini nanti akan hafal insya Allah. Coba untuk sekarang nih ada beberapa timbangan. Contohnya doroba yadribu. Coba mulai dari Maryam. Doroba yadribu menggunakan wazan ini. Sebentar. Nah, silakan doroba. Maryam. ضرب يضرب ضرب 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 ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya yadribu. Silakan Maryam. يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب. Baik. Sekarang Ummu Abdillah selanjutnya sebentar. Kasara yaksiru. Kira-kira hafal nggak kalau nggak melihat wazannya? Silahkan. Coba. Kasar ya. Ya, kasara yang kedua. Kasaro, kasaro, kasoru. Kasar, kasarota, kasorot, kasorota, kasorna. Kasarti, kasartuma, kasartunna. Hmm, Kasor, kasarta kasor, dulu. Kasar, kasor, kasarti, kasartuma. sebentar. Kasartum, Kasarta, kasartuma, kasartum. kasarta, kasartuma, kasartum. Kasarti, kasartuma, kasartunna. Kasartu, kasarna. Coba yaksiru. Yaksiru, 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 yaksirani, yaksiruna, taksiru, taksirani, yaksir, yaksurna, Yaksirna. yaksirna, Hmm. taksiru, taksirani, taksiruna, taksirna, taksiro, Taksirina. taksirina, taksironi, taksirna, aksiru, Naksiru. naksiru, Nah, aksiru, naksiru. iya. Sekarang coba Rika. Gua salah yaksilu. Baik, ini putus-putus suara Rika. Baik, yaksilu coba. Baik. Baik, suaranya hilang, Rika. Baik, enggak apa-apa, kita skip dulu. Coba, Rini Umunawra, Kotofa Yaktifu. Hafal nggak tanpa wazan? Atau kita tampakkan wazannya? Rini. Afwan Ustaz, enam. Baik, sekarang coba Kotofa ya, ingat kan? Kotofa katanya. Nah, Kotofa, kotofa, kotofu, kotofat, kotofata, kotofna, kotofta, kotoftuma, kotoftum, kotofti, kotoftuma, kotoftunna, kotoftu, kotofna. baik. Sekarang fi'il mudhari'nya yaktifu. Iya, apa tadi Ustaz? Yaktifu. Iya, kotifu. Hmm. Uh, Yaktifu. yaktifuni, yaktifuna,
eh, Tak. taktifu, taktifuni, Taktifani. yaktifani, Taktifani. taktifani, yaktifuna, Yaktifna. yaktifna, Terus. eh, Taktifu. taktifuni, taktifuna, tak, tak, Taktifina. taktifina, Tifani. taktifani, tak, tu, Tifna. taktifur, tifna, Taktifna. Terus. Aktif. eh, aktifu, Naktifu. aktifu. Baik. Wow. Wajar aja ini baru belajar. Baik, sekarang coba selanjutnya Risna. Hamala yahmilu. Hamala 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 hamalu hamalat hamalata hamalna hamalta hamaltuma hamaltum hamalti hamaltuma hamaltunna hamaltu hamalna Terus. yahmilu Yahmilu. yahmilu yahmilani yahmil Yahmiluna. Betul. Yahmilu yahmilani yahmiluna tahmilu tahmilani yahmilna tahmilu tahmilani tahmiluna tahmilina tahmilani tahmilna ahmilu nahmilu. Baik. Rizki dia hazafa yahzifu. Menghapus. Baik, anak tampilkan. Apa tadi? Hazafa. Hazafa. Hmm. Hazafa. Hazafa, hazafa, hazafu. Hazafat, hazalata, hazalna. Hazafna. Hazafna. Hazalta, hazaltuma, hazaltum. Hazalti, hazaltuma, hazaltunna, hazaltu, hazalna. Yahzifu. Habis itu apa tadi? Yahzifu. Yahzifu, yahzifani, yahzifuna, Tahzifu. sebentar. Tahzifuni, Saifani. Zifani. sebentar. Tahzifani. Oh iya benar. Iya. Sebentar. Yahzifna. Yahzifna. Terus. Tafzi, tafzifu, Mm-mm. tafzifani, Fani. tafzifuna, Tah. tafzi, Pakai hak. oh Tahzifi. ya, tahzifina, tahzifani, Fani. tazifna, ahzifu, nahzifu. Nah, lanjut Ummu Nabil. Ummu Nabil ya, betul. Tadi hazafa berikutnya berarti afwan. Halaka yahliku. Bismillah. Halaka halaka halaku halakat halakata halakna halakta halaktuma halaktum halakti halaktuma halaktunna halaktu halakna Terus. yahliku yahlikani yahlikuna tahliku tahlikani yahlikna tahliku tahlikani tahlikuna tahlikina tahlikani tahlikna ahliku nahliku. Baik, Ummu Zaid raja'ah yarji'u. رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعت رجعتما رجعتم رجعت رجعتما رجعتن رجعت رجعنا
يرجع يرجعان يرجعون ترجع ترجعان يرجعن ترجع ترجعان ترجعون ترجعين ترجعون ترجعان ترجعون Tarji'na. ترجعن أرجع نرجع. Baik. Nah, jadi sebagian ada yang sudah lancar, ada yang masih belum lancar, tidak mengapa. Baik, sebagaimana tugas atau PR yang telah lalu, sama tugasnya begitu juga nanti disuruh menulis tasrif madhi dan mudhari'nya, terus dikirimkan suaranya gitu ya. Nanti Ana pilihkan siapa saja yang mendapatkan misalnya doroba, kasara, dan seterusnya. Nanti Ana kirim di grup insya Allah. Baik. Nah, jadi kita akan latihan terus untuk fail ini ya, karena ini modal kita untuk mengembangkan nanti bahasa Arab kita. Karena kita kan dalam pembicaraan sehari-hari itu sering menggunakan fail atau kata kerja. Ya, jadi kita harus latih banyak-banyak terkait masalah fail ini biar nanti membuat kalimatnya akan mudah. Baik, nah sebagai contohnya kita akan berlatih sedikit membuat kalimat. Contohnya begini ya. Membuat kalimat sederhana. Jadi rumusnya dalam bahasa Arab itu umumnya aturannya begini. Ada fi'il tadi kata kerja. Baru setelah itu fa'il, pelaku. Baru setelah itu maf'ulun bih, objek. Ya, jadi fi'il itu kata kerja, pelaku fa'il, maf'ul bihnya adalah objek. Itu berbeda sedikit dengan aturan dalam bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia kan mulai dari subjek atau pelakunya. Misalnya saya membaca buku. Jadi dimulai dari subjek atau pelaku fa'ilnya, baru fi'ilnya, baru objeknya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu lebih umumnya kata kerjanya terlebih dahulu, baru pelaku, baru objek. Gitu ya. Misal kata kerjanya kita pakai kataba. Kataba artinya menulis. Ya, sekarang siapa yang menulis? Kita tuliskan misalnya Muhammadun. Telah menulis Muhammad apa? Ad-darsa, pelajaran. Nah, aturan untuk fi'il sudah begitu aja dulu, kataba sesuai mana yang kita tahu. Nah, pelaku itu ingat barisnya dhammah. Barisnya dhammah Muhammadun. Jangan ditulis Muhammadin, jangan juga Muhammadan. Pokoknya kalau dia sebagai pelaku tulis dhammah ya. Muhammadun seperti itu. Nah, kalau ad-darsa berarti sebagai objek. Nah, itu barisnya adalah fathah. Jangan kasroh, jangan juga dhammah. Pokoknya kalau maf'ul bih kita jadikan dia fathah. Gitu ya. Sebentar. Ya, contoh yang lain. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contoh yang lain. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Misal, qotofa. Qotofa tadi sudah ada yang menghafalkan. Artinya memetik. Gitu ya. Kemudian fa'ilnya misalnya Khalidun. Khalid. Kemudian yang terakhir Az-Zahrata, yaitu maf'ul bihnya atau sebagai objek. Qatafa Khalidun Az-Zahrata. Khalid telah memetik bunga misalnya. Nah, jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il sudah seperti itu aja, qatafa. Kalau fa'ilnya harus dhammah, Khalidun, jangan Khalidin, jangan Khalidan. Maf'ul bihnya fathah, Zaharat, Az-Zahrata. Boleh juga tanpa alif lam, Zahratan misalnya. Jadi kalau nggak ada alif lam berarti dikasih tanwin. Kalau ada alif lam berarti nggak boleh tanwin, Az-Zahrata, tapi harus fathah. Contohnya lain. Ini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ghasala, mencuci. At-talibu, siswa. As-sauba, ya, baju atau gamis ya. Telah mencuci siswa itu as-sauba.
yaitu baju atau gamis itu. Ya, jadi ini contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab dimulai dengan fiil, kemudian dilanjutkan dengan fa'il, kemudian dilanjutkan dengan maf'ulun bih. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, coba lihat di sini. PR, buatlah dua contoh kalimat menggunakan rumus fiil, fa'il, dan maf'ulun bih. Nah, fiilnya itu bisa dipilih dari atau dari sendiri ya. Artinya kalau ummahat atau akhwat tahu sendiri fiil silahkan, atau silahkan dicontek dari yang telah kita pelajari sebelumnya seperti nasara yang suruh menolong, satara menutupi, nazara melihat, dan seterusnya. Ya, kita cukup fiil madinya dulu. Untuk fiil mudhari nanti insya Allah ya. Nah, tentunya pilih fiil yang memerlukan objek. Ya, kalau keluar kan tidak perlu objek, jadi jangan yang itu dipilih ya, atau yang ini silahkan pilih yang mana yang diinginkan. Adapun filenya terserah mau nama orang atau nama misalnya al-muhandisu insinyur, al-mudarrisu eh, apa namanya guru ya, al-abu ayah, al-jaddu kakek, dan seterusnya. Tapi anak harap untuk sementara laki-laki dulu ya, karena kalau perempuan pelakunya ada aturan yang lain nanti belum kita sebutkan. Tapi untuk sementara yang anak minta cuma buatkan dua contoh kalimat menggunakan fiil, fa'il, maf'ulun bih. Pokoknya terserah apa fiilnya, fa'ilnya, atau maf'ulun bihnya sesuai dengan yang ummahat dan akhwat sudah ketahui. Baik, jadi untuk pelajaran kita kali ini ada dua PR-nya. Yang pertama adalah menuliskan tasrif fi'il madhi dan mudhari dari fi'il-fi'il ini nanti Anda bagikan, nanti Anda kirim di grup. Dan yang kedua mencontohkan kalimat sederhana menggunakan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Anda cukupkan sampai di sini untuk kelas apa namanya pemula. Yang insya Allah akan Anda lanjutkan lagi dengan kelas lanjutan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, bagi para pemula silakan kalau mau live. Baik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawat wal ummahat, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Pertemuan ke-22 membahas tentang al-maqsur, al-manqus, al-mamdud, kemudian membuat isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, sebenarnya untuk pembahasan ini sudah kita bahas pada pertemuan 20 ya. Tapi kita ulangi lagi dengan ada tambahan membuat jamak mudzakkar salim. Baik. Al-maqsur sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, huwa lismul mu'rab alladhi yantahi bi alifin lazimatin. Nahu al-fata, al-huda, al-mustafa, at-taqwa. Faqawluhu al-isim yukhrij al-fi'il wal harf. Falaysa minhu da'a li'annahu fi'lun. Walaysa minhu aidun ila li'annahu harf. Wa qawluhu mu'rab yukhrijul mabni. فلا يدخل منه أنا لأنه مبني. طيب وكذلك هذا الذي ينتهي بألف لازمة فيخرج الذي لم ينتهي بألف لازمة، أي إذا كانت الألف ليست لازمة فليس مقصورا. مثاله رأيت أبا زيد. أبا وإن كانت منتهية بألف إلا أنها ليست لازمة. فأبا أحيانا يكون أبو أو أبي، فالألف هنا ليست لازمة فلن يكون ماذا المقصور. طيب، هذا هو المقصور. إذن اسم المعرب الذي ينتهي
بألف لازمة. والثاني المنقوص. ما هو المنقوص؟ هو الاسم المعرب الذي ينتهي بياء لازمة مقصور ما قبلها. طيب نحو القاضي، الداعي، الراجي. طيب فقوله الاسم يخرج الفعل والحرف وليس منه يجري، وليس منه التي هنا يخرجه المعرب أي ليس مبنيا، فالتي هنا مبني. طيب الذي ينتهي بألف لازمة بياء لازمة فليس منه بأبي بكر، لأن ياء هنا ليست لازمة. مكسور ما قبلها يخرج مثل ظبي، وإن كان آخره ياء لازمة إلا أن قبلها ليست مكسورا فليس منقوصا. نعم. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها. طيب وهذا معروف عندكن إن شاء الله. والشيء الثالث الممدود. الممدود هو الاسم المعرب الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف لازمة، عفوا ألف زائدة. نحو ابتداء، عندنا همزة وقبله ألف الزائدة. حمراء، صحراء، حسناء، دعاء. طيب وهذه الهمزة يعني في الأخير هذه إما أن تكون زائدة، نحو صحراء، فصحراء الهمزة فيها زائدة، أو أصلية ابتداء من كلمة بدأ أو ابتدأ فالهمزة أصلية، أو منقلبة عن أصل، مثال بناء أصله من بنى يبني أي بناي أصله، فالأصل الهمزة هنا ياء، فهمزة منقلبة عن أصل. طيب فهذه كلها تسمى ماذا؟ ممدود. وليس منه خطأ لأن فيه همزة إلا أنه قبله ليس ألف زائدة، لا يوجد هنا ألف زائدة. واضح؟ طيب nah إذن ماذا نقول؟ عندنا مقصور، منقوص، وعندنا ممدود. والصحيح هو ما ليس مقصورا ولا منقوصا ولا ممدودا، هذا كلها تسمى صحيح. قلم، كتاب، رجل. الآن كيف تسنية هذه الأسماء؟ تسنية الأسماء الصحيح نزيد في آخره ألفا ونونا في الرفع، وياء ونونا في النصب والجر. هذا سهل جدا، ويكون ما قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسورا. مثال قلم، قلمان، قلمين. طيب انظروا في كلام في قوله قلمين، هنا ياء قبلها مفتوحا وبعدها مكسور. لماذا ذكرنا هذا؟ حتى نفرق بينه وبين الجمع مذكر سالم الذي سيأتي إن شاء الله. عندنا قلم، قلمان، قلمان، هذا سهل. رجل، رجلان، رجلين. امرأة، امرأتان، امرأتين. نعم هذا صحيح. كيف إذا كان الاسم منقوصا؟ كالصحيح وترد ياؤه إن كانت محذوفة. طيب نحو القاضي، القاضيان، القاضيين، هذا سهل. كيف إذا كان ياء المنقوص محذوفة، مثل قاض، فترد ياؤه قاضيان، قاضيين، هذا سهل إن شاء الله. الآن المقصور كيف نجعله مثنى؟ إذا كانت ألفه رابعة فصاعدا تقلب ياء، مثلا حبلى، انظر حاء واحد، باء اثنان، لام ثلاثة، ألف أربعة. طيب إذا كانت ألفه رابعة فصاعدا يعني خامسة والسادسة إلى آخره دائما تقلب ياء، هبليان، هبليين، مصطفى، مصطفيان، مصطفيين. وإن كانت هذا الألف أصله ياء، atau وإن كانت أصله واو، مصطفى أصله واو، مصطفى من كلمة صفوة، ولكن بسبب أن الألف هنا خامسة دائما
تقلب ياء لا تقلب واوا. طيب، وكذلك أزميان وأزميين أزميين، هذا إذا كانت ألفه رابعة. كيف إذا كانت ألفه ثالثة؟ Nah, turaddu ila asliha. Idza kanat asluha waw, turaddu ila waw asan. Man kutiba hakadha alif qa'imah, idzan asluhu waw. Asawani, asawaini. Qafan, qafawani, qafawaini. Idzan turaddu ila waw. Amma idza kana asluhu aw asluha ya fatan, turaddu ila ya. Fatayani, fatayaini, rahan, rahayani, rahayaini. وهكذا. طيب، هذا المقصور. الممدود إذا كانت همزته أصلية تبقى كما هو، نحو ابتداء، ابتدآن، ابتدائين. هذا سهل، هذا إذا كان أصليا. إنشاء، إنشاءان، إنشاءين. رفاء، رفاءين، رفاءان، رفاءين. نعم. إذا كانت همزته الزائدة تقلب واوا، نحو صهراء، هذا زائدة، تمام، فتقلب واوا. صهروان، صهراوين. حمراء، حمروان، حمراوين. حسناء، حسناوان، حسناوين. جيم إذا كانت همزته منقلبة عن أصل يجوز أن تبقى أو تقلب واوا. يعني يبقى كما هو الأصل أو تقلب واوا، هذا كلاهما جائز. دعاء، دعاءان، أو دعاءين، أو دعاوان، دعاوين. طيب، يعني تبقى همزة أو تقلب واوا، هذا إذا كان منقلبة عن أصل. بناء، بناءان، بناءين، أو بناوان، أو بناوين. طيب، وإن كان أصله ياء دائما تقلب، إما تبقى همزة أو تقلب واوا، لا تقلب ياء. انتبه، لا نقول بنايان، لا، بناوان. طيب، هذا ما يتعلق بتثنية الأسماء. الآن كيفية جمع الاسم جمعا مذكرا سالما. الصحيح، كيف نجعله جمع مذكر سالم؟ تزاد في آخره واوا ونونا في الرفع، وياء ونونا في النصب والجر، هذا سهل. ويكون ما قبل الياء مكسورا وما بعدها مفتوحا، وهذا عكس المثنى، لأن قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسورا. مثاله معلم، معلمون، معلمين، فالياء قبلها مكسور وبعدها مفتوح. طيب، كيف إذا كان منقوصا؟ يحذف حرف العلة مع واو الجمع وياء الجمع، يعني واو يعني جمع مذكر سالم أو ياء جمع مذكر سالم، يعني حرف العلة تحذف. مثاله ويكون ما قبل الواو مضموما وما قبل الياء مكسورا. مثال القاضي، هذا منقوص. كيف نجعله جمع مذكر سالم؟ نحذف الياء، نحذف الياء، تمام، نضع واو النون وقبل الواو ضمة، أو نجعله ياء نون وقبل الياء مكسورة، هكذا قاضون أو قاضين. أما المقصور يحذف حرف العلة مع واو الجمع وياء الجمع، مثل منقوص، تمام، يحذف حرف العلة مع واو الجمع وياء الجمع، ويكون ما قبلها مفتوحا، ويكون ما قبلهما مفتوحا. انتبهوا، أما هذا المنقوص قبل الياء قبل الواو ضمة، قبل الياء كسرة. أما بعد حذف حرف العلة قبلهما مفتوحا، دائما مفتوح. مصطفى، المصطفى. كيف نجعله جمع مذكر سالم؟ المصطفون أو المصطفين، لا نقول المصطفون، لا، أو مصطفين، لا، المصطفون أو المصطفين، تمام. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فهنا جمع مذكر سالم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فالمصطفين هنا جمع مذكر سالم، تمام. طيب، كيف إذا كان ممدودا؟
إذا كانت همزته أصلية تبقى كما هي، نحو رفاء رفاؤون أو رفائين. تمام. إذا كانت همزته زائدة تقلب واوا، ولكن لا يوجد مثال لهذا. لماذا؟ لأن من شروط جمع المذكر السالم خلوه من علامة التأنيث، والهمزة الزائدة بعد ألف من علامة التأنيث. Ya kan? Untuk mamdud kan bisa hamzahnya zaidah, ya. Walakin hamzah zaidah hada tadul ala anna ta'nis. Wa min syuruti jama' mudzakkar salim khuluhu min alamati ta'nis. Jadi la yutasawwar wujudu hada al-misal. Tamam. والجيم الأخير إذا كانت همزته منقلبة عن أصل يجوز أن تبقى أو تقلب واوا. هذا مثل مثنى تماما، ما هو بناء بناؤون أو بنائين أو بناوون أو بنوين، هزاء هزاؤون أو هزائين أو هزوون أو هزاوين. طيب، هذا هو درسنا اليوم. هل من سؤال؟ طيب، إذا لم يكن هناك سؤال فإذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نلتقي في اللقاء القادم في الدرس الجديد إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.